السلام علیکم فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جہاں آج کل بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ خوفناک واقعہ ہوا، وہ ہوا، لیکن وہیں پر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، اور ایسی چیزیں صرف قصے اور کہانیوں میں ہی ہوتی ہیں، اور شاید میں بھی ایسا ہی تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو ہوتا ہے جس سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ 2023 چل رہا ہے اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، پھر بھی بہت سے لوگ آج بھی کہیں نہ کہیں کسی ڈراؤنے واقعے سے خوفزدہ نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں اس دنیا میں، ہمارے ارد گرد موجود، اور ان میں سے کچھ مخلوقات تو ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، سمندری مخلوقات وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جن سے ہم ڈر جاتے ہیں، جیسا کہ جنگلی جانور، شیر، چیتا، بھیڑیا، سانپ، بچھو وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ سب مخلوقات ہم صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جن کو شاید آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ دوستوں، میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور جب بھی کوئی دوست مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں بتاتا تو میں ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور میں اس کو کہتا کہ تم بہت ہی بڑے ڈرپوک ہو۔ اور پھر ایک بار میں دوستوں کے ساتھ 9 سے 12 تک کا شو دیکھنے گیا۔ جب ہم سب سینما سے باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے، دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت ہی زیادہ تھی، اور دھند اتنی شدید تھی کہ حد نگاہ صرف 10 قدم ہی رہ گئے تھے۔ اس کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے ایک ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک دوست بولا، یار سڑک بالکل خالی ہے، کوئی ٹریفک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو کیوں نہ ریس ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ محلے میں سب سے پہلے کون پہنچتا ہے۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا، تو چلو پھر آج دیکھ ہی لیتے ہیں کہ کس میں کتنا دم ہے۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی بائک کی سپیڈ تیز کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں غائب ہو گئے۔ میں نے عام سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور میں نے ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس وجہ سے میں نے اپنی بائک کی سپیڈ آہستہ کر لی، کیونکہ میں سردی سے کانپنے لگ گیا تھا۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ سلو ہو گیا تھا۔ اب پوری سڑک ویران تھی اور میں اکیلے ہی سڑک پر پاگلوں کی طرح جا رہا تھا، اور اب میں بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ سڑک پر بہت زیادہ سناٹا تھا، اور میں بہت ہی دیر بعد کوئی ایک آدھ گاڑی یا بائک پاس سے گزر رہی تھی۔ اس کے بعد سڑک پھر وہاں سے ویران ہو جاتی۔ میں چپ چاپ بس چلتا جا رہا تھا، اور ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے میری بائک کی آواز کے اور کسی چیز کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اور میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا کر رک گیا، اور ایک شارٹ کٹ راستہ تھا، اس کا نام ٹھنڈی سڑک تھا، اور یہ اس سڑک کا نیا نام ہے، جبکہ یہ سڑک اس وقت بانسوں والی سڑک کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس سڑک کے دونوں طرف بانسوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، اور سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی اس سڑک پر پڑتی تھی۔ بس یوں سمجھ لو یہ سڑک ایک بہت ہی بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں بانسوں والی سڑک سے گزر جاؤں تو جلدی ہی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں نے جانا تو دھرم پورہ ہی ہے، اور میں سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پورہ جائیں گے، میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا، کیونکہ یہ سڑک پہلے ہی بہت عجیب و غریب واقعات سے بدنام تھی، اور بہت سے لوگوں سے میں نے سڑک کے بارے میں سنا تھا کہ اس سڑک پر بہت سی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو بھی 7 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا تھا اس کے ساتھ ضرور کچھ انہونی ہو جاتی تھی، اور کافی لوگ تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے، کیونکہ وہ اس سڑک کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اس سڑک کے دونوں طرف میں کوئی آبادی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت ہی تھے۔ بس کچھ دور جا کر ایک سائڈ پر پرانا سا کالج تھا، اور اس کالج میں جانے کا راستہ بھی نہر والی سائڈ پر تھا، یعنی اس سڑک پر صرف کالج کی دیوار تھی، اور رات 7 بجے کے بعد یہاں سے کوئی نہیں گزرتا، جبکہ میں تو تقریباً 1 بجے کے قریب اس سڑک پر کھڑا تھا۔ پھر میں نے سوچا یار میں تو ایسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو بس ایسے ہی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں اس سڑک پر چل پڑا،
اور آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ میں تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ سڑک کی دائیں طرف کوئی سفید کپڑے پہن کر کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بائک کی سپیڈ بالکل کم کر لی تھی اور تھوڑا اور آگے گیا۔ بائک کی لائٹ اس کی طرف ڈال کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش سفید لباس پہنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے کالے گھنگھرارے لمبے لمبے بال تھے جو کہ اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، اور اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور خوبصورت تھا، اور اس نے بہت ساری جویلری پہن رکھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ کسی امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ یار، رات کے 1 بج رہا ہے اور یہ عورت اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہے؟ یا تو پھر یہ کوئی ڈاکوں کے ساتھ ملی ہوئی عورت ہوگی جو لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹ لیتی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی بھی یہیں آس پاس میں چھپے ہوں گے۔ میں نے بائک کی سپیڈ اور زیادہ سلو کر لی اور میں بہت دھیرے دھیرے سب سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جب اس کے میرے بیچ میں 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے سوچا اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے لگا تو مجھے بھاگنے میں آسانی رہے گی۔ اس وجہ سے بائک میں نے سٹارٹ ہی رکھی اور دور سے ہی بائک پر بیٹھے ہوئے اس کو پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید اس کو میری آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور قریب کر لی اور تھوڑا اونچی آواز میں کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا تھا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے جواب نہیں دے رہی ہے، اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا اور آخری بار اونچی آواز میں کہا، دیکھو اگر تم جو بھی ہو مجھے جواب دے دو ورنہ میں جانے لگا ہوں۔ اس نے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی، میں بہت ہی مشکل میں ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رشتہ داروں کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنچر ہو گئی اور ہم پیدل چل رہے تھے کہ میں تھک گئی اور میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم یہاں رکو، میں جلدی ہی کہیں سے پنکچر لگوا کے آ رہا ہوں۔ میں تب سے یہاں کھڑی ہوں اور میرا شوہر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا ہے، اور میں سنسان جگہ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا اور میں بائک سے اتر کر اس کی طرف گیا اور میں نے کہا، دیکھیں آپ روئیں مت، یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر کس طرف گیا ہے؟ تو اس عورت نے دھرم پورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ادھر ہی گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کو میں دھرم پورہ اتار دوں گا، آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جانا کیونکہ میں دھرم پورہ میں ہی جا رہا ہوں، اور اس ٹائم دھرم پورہ میں کوئی رکشہ وغیرہ بھی مل جائے گا۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں میں آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے پر رکشے تک لے جائیں، آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک سٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا۔ وہ بائک پر بیٹھ گئی اور ہم وہاں سے چل پڑے، اور اچانک سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی اور میں بہت کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا۔ ہم دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور ایسے میں اس سے دوستی کرنے کا موقع بھی مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میری بیسٹ فرینڈ بھی بن جائے۔ میں نے سوچا کہ اس سے کوئی بات چیت ہی کر لوں۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام یہ ہے اور ہم فلاں جگہ رہتے ہیں، اور آج میں فلاں فلم دیکھ کر آ رہا ہوں، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالی، تو میں کچھ دیر کے لیے واپس چپ ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن اس نے مجھے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگ گیا تھا کہ اس کو اپنی خوبصورتی پہ کچھ زیادہ ہی گھمنڈ ہے اور مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی، لیکن کچھ بات تو کرے، مجھے لگتا ہے کہ میں خود سے باتیں کرے جا رہا ہوں، اب کچھ بولو بھی۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا، چپ چاپ آ کے دیکھ کر چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے، لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں نے بائک تیز کر لی اور وہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے غور کیا تو بائک ابھی بھی بالکل سلو تھی، جبکہ میں اس فل تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے
بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا، اور یہ سب دیکھ کر میں پوری طرح گھبرانے لگا، کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک پر بھی نہیں جا پا رہا تھا، ہی والا تھا، جبکہ پوری سڑک سے 2 کلومیٹر زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں پوری طرح سے بائک کو بگانے کی کوشش کر رہا تھا، خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے کانپی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ہی ایک بہت بھیانک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھی، اور اس نے ایک ہاتھ میری گردن پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کافی دور تھا، اور شاید اسی وجہ سے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، اور زیادہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا میں، اور اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری ریس دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی، اور اچانک سے بائک فل سپیڈ کر کے آگے بڑھا دی پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور 5 منٹ بعد ہی دھرم پورہ کے چوک میں جا پہنچا اور بنا روکے ہی گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ مجھے فوراً اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس ہی کوئی تیزی سے سانس لے رہا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اب میں کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ اتنے میں اس عورت نے مجھے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اپنے کندھے پر نظر ڈالی تو مجھے عجیب سے بڑے بڑے نوکیلے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ سے گردن کی طرف بڑھنے لگا، اور میرے پیچھے سے خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی، اور بائک جیسے کسی جگہ میں پھنس گئی تھی۔ اس کے ٹائر گھوم رہے تھے پر بائک ایک جگہ پر کھڑی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے دوسرے کندھے پر اپنا منہ رکھ دیا۔ بہت تیز سے بخار ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ واقعی ہوائیں چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔